اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، پس تو اپنے رب کی نماز پڑھ اور قربانی دے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید بخیر۔ آج ہم اردو درسی کتاب جماعت دہم کے سبق نمبر 6 اردو ادب میں عید الفطر کے صفحہ نمبر 42 اور 43 کی خواندگی بمعانی و مفاہیم، تشریح و حوالہ جات کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، یہاں معنی آپ کی سہولت کے لیے لکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم تشریح متن کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ معنی اچھی طریقے سے یاد کیجیے، معنی کی شرط پر ہی آپ تشریح کر سکتے ہیں اور تشریح میں مکمل نمبر لے سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری تشریح کا فارمیٹ کیا ہے۔ حوالہ متن میں آپ سبق کا نام لکھیں گے، مصنف کا نام لکھیں گے اور ماخذ لکھیں گے۔ جیسے اس سبق کا ماخذ ہے اردو نثر کے میلانات۔ سیاق و سباق لکھیں گے۔ سیاق و سباق اسٹوڈنٹس ہمارے اس سبق کا مرکزی خیال یہ کیا ہے؟ مصنف عید الفطر سے متعلقہ ہمارے احساسات کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عید الفطر کے حیثیت ہمارے لیے محض تہوار کی سی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہماری اسلامی اقدار وابستہ ہیں۔ اردو ادب میں شاعروں اور ادیبوں نے اپنے اپنے دور حیات میں اپنے اپنے مخصوص طرز اسلوب میں اس کے بارے میں اپنے جذبات کو رقم کیا ہے۔ اس لیے عید الفطر آج ہمارے لیے تہذیبی اور ثقافتی ورثے کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ اسٹوڈنٹس صفحہ نمبر 42 کی طرف پڑھتے ہیں۔ یہاں کچھ مقاصد ہیں۔ تدریسی مقاصد کیا ہے؟ اردو ادب میں اسلامی تہواروں کا تعارف کرانا۔ اردو ادب میں اسلامی تہواروں کے بارے میں جو ذکر ہے اس سے آپ کو متعارف کروانا۔ ڈاکٹر وحید قریشی کے اسلوب کو آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن اب جس طرح انہوں نے برتا ہے آپ اس نثر بارے میں اس سے آگاہ ہو سکیں گے۔ اسلامی تہذیب و تمدن، معاشرت اور رسم و رواج سے واقفیت بھی آپ حاصل کر سکیں گے۔ جو عنوانات اس میں پیش کیے جا رہے ہیں وہ اصل میں اسلامی تہذیب و تمدن کے عنوانات ہیں، ان کی معاشرت ہے، اصل میں رسم و رواج ہیں۔ آپ کو ادب پاری کی روشنی میں مشاہدات کو بہتر انداز میں تحریر کرنا سکھانا۔ مشاہدات یہ ڈاکٹر وحید قریشی کے مشاہدات ہی ہیں جو اس نثر پارے کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں۔ آپ کو مضمون اور افسانے کی صنف سے آگاہ کرنا۔ یہ مضمون ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ مضمون کس طرح بڑھتا جا سکتا ہے، کیسے علمیت کا اظہار کیا جا سکتا ہے، یہ آج آپ سیکھیں گے۔ پہلا پیراگراف اسٹوڈنٹس سامنے رکھیے۔ اردو کی غزلیہ شاعری میں عید کا چاند، ہلال و ابرو، ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، ابرو اسٹوڈنٹس ابرو کہتے ہیں بھویں۔ غزلیہ شاعری اسٹوڈنٹس یعنی ایسی شاعری جو غزلوں پر مبنی ہو۔ ہلال پہلی رات کا چاند، جیسے میں نے بتایا ہے، روزے عید کا دن۔ ابرو بھویں، محبوب عاشق کا چاہا گیا، محبوب حب سے ہے۔ روزے عید کی ملاقاتیں، عید کے دن کی میل ملاقاتیں، ملنا جلنا اور اس کے متعلقات اور اس سے متعلق مزید جو اور عنوانات ہیں، موضوعات ہیں،
وہ یعنی کہ تعلق رکھنے والی باتیں اہم ہیں، لیکن سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اردو شاعری کی حدود میں وسعت پیدا ہوئی۔ لیکن سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اردو شاعری کی حدود حد کی جمع وسعت پیدا ہوئی، کشادگی پیدا ہوئی اور نظموں کی طرف پھر توجہ تیز ہو گئی۔ اب دیکھیے غزل شاعری سے، اردو کی غزلیہ شاعری سے آگے پلٹتے ہیں، کس طرف چلتے ہیں، نظموں کی طرف کا سفر طے کرتے ہیں۔ نظموں کی طرف توجہ تیز ہو گئی تو عید کے موضوع میں بھی اشاراتی اور علامتی امکانات زیادہ اجاگر ہوئے۔ علامتی علامت کے طور پر بیان ہونے والی، اشاراتی اشارے کے طور پر بیان ہونے والی، اجاگر ہوئے یعنی واضح ہوئے، ظاہر ہوئے۔ اور اردو شاعری کو سن 1857 کے بعد ملی یعنی ملت کے احساسات کی ترجمانی کے لیے، نمائندگی کے لیے، عکاسی کے لیے وسیلہ بنایا گیا، ذریعہ بنایا گیا، اور اس طرح مسلمانوں کی فکری زندگی کے خط و خال، نقش و نگار، اردو ادب میں اسلامی اقدار و روایات کی پاسداری کے عمل کو شدید سے شدید تر کر دیا۔ روایت کی جمع زبانی نقل کرنا، روایت ہم کہتے ہیں نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے زبانی نقل کی گئی بات ہے۔ نقوش چہرہ مہرہ، سبب وجہ، روایت کی جمع، شدید سے شدید تر کرنا یعنی شدت اختیار کرنا، سختی پیدا کرنا۔ اسٹوڈنٹس یہ اس کے معنی مفاہیم ہیں۔ اب ہم اس کی سیاق و سباق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیاق و سباق کو خاص فوکس کرنا ہے اسٹوڈنٹس، آپ نے اس کو ساتھ یاد کرتے چلے جائیے، اور یہی ہمارے اگلے پیراگراف کا بھی سیاق و سباق ہوگا تھوڑے سے قطع و برید کے ساتھ۔ تشریح طلب اقتباس اردو کی درسی کتاب سے لیے گئے ہیں، جو مصنف کی مشہور زمانہ کتاب اردو نثر کے میلانات سے اخذ کیا گیا ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ اردو شاعری میں عید کا تذکرہ ملتا ہے۔ حالی کی نظم تہنیت عید الفطر اور اقبال کے ہاں ہلال عید ہمیں خوش نہیں کرتا بلکہ ہماری ہنسی اڑاتا ہے۔ حسن نظامی نثر کے میدان میں یتیم شہزادے کی عید لکھ کر ہمیں غمگین کر جاتے ہیں۔ اردو ادب میں تذکرہ عید الفطر ایک لازمی جز کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اردو ادب میں عید الفطر کے نئے موضوعات ہمیں نئے سفر کی سمت میں حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تشریح طلب پیراگراف سبق کے آغاز سے لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر وحید قریشی ایک نامور محقق اور نقاد تھے۔ تشریح کی طرف بڑھتے ہیں تو ہم پہلے مصنف کا تعارف بتائیں گے۔ اردو ادب میں عید الفطر کے اثرات کو مخصوص انداز میں پیش کرتے ہیں۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف بتاتے ہیں کہ سن 1857 کی جنگ آزادی سے قبل اردو شعر و ادب میں غزل کا رواج تھا، جس میں زیادہ تر حسن و عشق کے موضوعات بیان کیے جاتے تھے۔ خاص طور پر محبوب کے متعلق جو غزلیں لکھی گئیں، شعراء نے ان میں زیادہ تر عید اور عید کے چاند کو موضوع سخن بنایا، یعنی شاعری کا موضوع بنایا۔ تو کبھی محبوب کی بھووں کو پہلی رات کے چاند سے تشبیہ دی گئی۔ بھویں چونکہ تیر کمان کی صورت کی ہوتی ہیں، اس لیے اسی طرح اس کی شکل کو ہلال یعنی کہ پہلی رات کے چاند کی طرح تشبیہ دی گئی، کیونکہ اس کی ساخت اور شکل و جو شبہات ہوتی ہے وہ اس وقت بھووں کی طرح ہوتی ہے، ابروؤں کی طرح ہوتی ہے۔ اسی طرح محبوب سے عید کے دن کی ملاقاتیں اور عید سے متعلق مضامین موضوع بحث بھی رہے۔ سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دیکھیے حالات میں تبدیلی آتی ہے، اس لیے اردو غزلیہ شاعری سے ہم نظموں کی طرف آگے سفر طے کرتے ہیں۔ شعراء نے صورتحال کا جائزہ لیا۔ غزل میں حسن و عشق کے تقلیدی اور بے سر و پا مضامین کی بجائے حقیقت نگاری پر زور دیا گیا۔ حسن و عشق چھوڑا گیا اور بے سر و پا مضامین یعنی کہ جس کا نہ سر تھا نہ پیر تھا،
ایسے موضوعات کو انہوں نے چھوڑا اور حقیقی زندگی کی طرف پلٹ آئے، جس کی وجہ سے اردو شاعری کی حدود میں وسعت پیدا ہو گئی۔ ظاہر ہے غزلوں سے ہم نظموں کی طرف بڑھتے ہیں، سو وسعت پیدا ہو گئی، جن میں عید کے متعلق شاعری میں اشاروں اور کنایوں کے استعمال کے ترجمان میں مزید اضافہ ہوا۔ سن 1857 میں اردو شاعری میں ایک اہم تبدیلی یہ بھی رونما ہوئی کہ اسے قومی اور ملی جذبات و احساسات کی نمائندگی کا ذریعہ بنایا گیا۔ دیکھیے کتنا بڑا تبدیلی آئی کہ ہم نے موضوعات میں اور زیادہ وسعت پائی۔ وہ کس وجہ سے؟ سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کے حالات کی وجہ سے۔ اس سے ہم قومی و ملی جذبات و احساسات کی طرف پلٹ آئے۔ اس طرح اردو شاعری مسلمانوں کے افکار و خیالات کے اظہار کا مؤثر ذریعہ بن گئی۔ مسلمانوں کی سوچ اور فکر کی بدولت اسلامی قدروں اور روایتوں کے لحاظ اور پاسداری کے عمل میں پھر اضافہ ہوا۔ یہ بھی ایک تبلیغ کا اور ایک فروغ کا باعث بن گیا۔ مسلمانوں کی جو اسلامی قدریں تھیں، یہ روایتیں تھیں، وہ شاعری کی طرف وجہ سے اور بھی پھلنے پھولنے لگیں۔ آگے بڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ عید الفطر پر نظموں کی کثرت کا سبب بھی یہی ہے، سبب وجہ۔ اور شعراء و ادبا نے، ادبا ادیب کی جمع، لکھنے لکھانے والے، مصنفین، تخلیقی جوہر، لکھنے لکھانے کی خوبی کے حوالے سے ان کے افکار فکر کی جمع، خیالات، پیشکش کا سامان فراہم کیا، پیش کرنے کا سامان، پیشکش یعنی تحفہ، نذرانہ، اس کا سامان فراہم کیا، میسر کیا۔ تو یہ موضوع کئی جہتوں میں پھیل گیا۔ موضوع، عنوان، جہت کی جمع، سمت یعنی سمتوں میں پھیل گیا۔ عید کو محض صرف خوشی یا عید کے چاند کو محض سال میں ایک بار جھلک دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے دیکھنے کی بجائے اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی کے وسیع تر جغرافیہ سے ملا دیا گیا۔ سب سے پہلے جب غزلیہ شاعری میں ہم عید الفطر کے عنوانات کو دیکھتے ہیں تو اس میں صرف ایسے ہی عنوانات تھے عشق و عاشقی کے اور سال میں ایک بار جھلک دکھا کر غائب ہونے کے حوالے سے۔ سن 1857 کے بعد موضوعات میں اضافہ ہوتا ہے، اسے مسلمانوں کی تہذیبی اور فکری زندگی سے کے وسیع تر جغرافیہ سے بھی ملا دیا گیا۔ تہذیبی شائستگی، فکری خیالاتی فکر اور وسیع تر یعنی کشادہ تر کر دیا گیا۔ جسے عید کے موضوعات میں نئی باریکیاں بھی پیدا ہوئیں، اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے۔ گلدستہ عید کے گلدستہ کہتے ہیں پھولوں کے بنچ کو، اکٹھ کو، صحنِ عیدگاہ میں ملاقات اور درون خانہ عید ملن تک محدود نہیں رہے بلکہ جذبات کے وسیع تر رقبوں میں لا کر دکھایا گیا۔ دیکھیے ملاقات اندرون خانہ یعنی کہ گھر کے اندر، عید ملنا تک ہی محدود نہیں رہے بلکہ وسیع تر رقبوں یعنی کہ وسعت اختیار کر گیا، ورنہ رقبوں کا مطلب ہے زمین کے ٹکڑوں، علاقوں۔ تشریح کی طرف بڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ اس کی تشریح مصنف کہتے ہیں کہ سن 1857 کی جنگ آزادی سے پہلے اردو شعر و ادب میں غزل کا رواج تھا جس میں زیادہ تر حسن و عشق کے موضوعات بیان کیے جاتے تھے۔ سن 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ملک کے سیاسی حالات میں تبدیلی آئی، شعراء نے صورتحال کا جائزہ لیا، غزل میں حسن و عشق کے جو بے سروپا مضامین تھے اس کے بجائے حقیقت نگاری کی طرف زور دیا گیا، جس کی وجہ سے اردو شاعری میں وسعت پیدا ہو گئی اور عید الفطر کے موقع پر بہت سی نظمیں لکھی گئیں۔ ان نظموں کی کثرت کی وجہ سے شاعر اور ادیب اپنی تخلیقی صلاحیتوں اور قوتوں کو عمل میں لانے لگے اور عید کے موضوع پر انہوں نے سخن ترازی کی، طبع آزمائی کی، شعر کہے اور اس کے لیے انہوں نے بہت سے اسباب اور مواد کو میسر پایا۔ ان کو بہت سے عید کے موضوع پر طبع آزمائی کے لیے بہت سے اسباب اور مواد فراہم ہوا، تو یہ موضوع وسیع تر ہو گیا
اور کئی سمتوں میں پھیل گیا۔ اس سے قبل عید کو محض خوشی کے اظہار کا ذریعہ خیال کیا جاتا تھا یا عید کے چاند کو سال میں ایک بار جلوہ دکھا کر غائب ہو جانے تک ہی محدود کر دیا گیا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عید کے موضوع میں وسعت پیدا ہوئی اور موجودہ دور میں اسے مسلمانوں کے طرز معاشرت، تہذیب و تمدن، رہنے سہنے کے طور طریقے، معاشرت کے طور طریقے اور زندگی گزارنے کے اصولوں اور نظریات سے ہمکنار کر دیا گیا۔ دیکھیے نظریات یعنی فکری جو ان کی مسلمانوں کی جو فکری دنیا تھی، فکری زندگی تھی، اس کے لیے نظریات کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ شعراء اور ادیبوں نے عید کے موضوعات میں نئی نئی حکمت و دانائی کی باتیں اور لطافتیں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک پہنچا دیا۔ عید کے بہت سے موضوعات ہیں۔ یہ موضوعات صرف عیدگاہ کے صحن میں ملاقات اور گھر کے اندر اہل خانہ سے عید ملنے تک محدود نہیں رہے، بلکہ شاعروں اور ادیبوں نے اسے جذبات و احساسات کے اظہار کے وسیع تر رقبوں میں یعنی کہ علاقوں میں پھیلا دیا۔ تیسرا پیراگراف دیکھیے، مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری۔ دیکھیے یہ عنوانات ہیں، کس قدر وہی بات پہلے میں نے شروع میں کی کہ یہ عنوانات نہیں ہیں، یہ اصل میں مسلمانوں کے تہذیب و ثقافت و معاشرت کو ظاہر کرنے والے عنوانات ہیں جو خاص طور پہ اس مضمون سے ظاہر ہو رہے ہیں۔ مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری سے چل کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، کنواری بیٹی کی عید، کنواری بیٹی یعنی کہ غیر شادی شدہ، سہاگن کی عید، سہاگن یعنی کہ شادی شدہ کی عید، بچوں اور بڑوں کی عید، دو گانی عید، پھر دیکھیے ترکن ماما کی عید، عید اور قرض عیدی، گھر کی مالکہ کی عید، رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید تک عید الفطر۔ دیکھیے یہ تمام عنوانات ہیں، کس قدر خوبی سے بیان کیے گئے ہیں، ہر طرح کے رشتے اور حیثیت کی عید کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تک عید الفطر میں ہمیں متوسط طبقہ یعنی کہ درمیانہ طبقہ، جسے ہمارا متوسط طبقہ ہے خاص طور پر، اور غریب طبقے کے مسائل و حالات سے منسلک نظر آتی ہے۔ غریب طبقے کے مسائل و حالات سے منسلک یعنی کہ جڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس تمدنی پس منظر کے طفیل ایک وقتی جذبہ ہیجان نہیں، اس تمدنی پس منظر کے طفیل ایک وقتی جذبہ ہیجان نہیں بلکہ ایک تہذیبی اکائی بن کر ہماری معاشرتی زندگی میں بہت دور تک جاتی ہے۔ اس وسعت پذیری سے موضوع کی جڑیں ہماری ادبی روایات میں پھیل گئی ہیں۔ یہاں تک معنی دیکھ لیجیے اسٹوڈنٹس۔ دو گانی عید، دو لوگوں کی عید، جڑیں، بنیادیں، منسلک، جڑی ہوئی، مربوط، تمدن، رہن سہن، بسر کرنا، گزارنا، ہیجان، جوش، وسعت پذیری، پھیلاؤ کا عمل، تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ پہل عید کو محض خوشیوں کے اظہار کا ذریعہ خیال کیا جاتا تھا یا عید کے چاند کو سال میں ایک بار جلوہ دکھا کر غائب ہو جانے تک محدود کر دیا گیا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے موضوع میں وسعت پیدا ہوئی اور موجودہ دور میں اسے مسلمانوں کے طرز معاشرت، تہذیب و تمدن اور زندگی گزارنے کے اصولوں اور نظریات سے ہمکنار کر دیا گیا ہے۔ شعراء اور ادیبوں نے عید کے موضوعات میں نئی نئی حکمت و دانائی کی باتیں اور لطافتیں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک پہنچا دیا۔ عید کے بہت سے موضوعات ہیں۔ یہ موضوعات صرف عیدگاہ کے صحن میں ملاقات اور گھر کے اندر اہل خانہ سے عید ملنے تک محدود نہیں رہے، بلکہ شاعروں اور ادیبوں نے اسے جذبات و احساسات کے اظہار کے وسیع تر میدانوں میں پھیلا دیا۔ مثال کے طور پر مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری یعنی کہ مسلمان فیشن کی دل دادہ
خاتون کی ڈائری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، ترکن ماما کی عید اور قرض، پھر عیدی، گھر کی مالکہ کی عید، رمضان اور خیرات، یتیموں کی عید تک عید الفطر ہمیں درمیانے طبقے اور غریب طبقے کے مسائل اور حالات سے جڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان عنوانات کے تحت دیکھیے طبقوں کی بات ہوئی ہے اور ان کی عید میں کس طرح کے خوشی کے جذبات ہیں اور کیا مسائل ہیں، ان مسائل کو ہم اس شاعری کے ذریعے سے اور اردو ادب میں مختلف موضوعات کے تحت سے ان حالات کو، ان مسائل کو پڑھ سکتے ہیں۔ مندرجہ بالا عید سے متعلق تمام موضوعات ہمارے رہن سہن اور ہمارے معاشرتی زندگی کے عید کے بارے میں داخلی حالات اور مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ ان موضوعات سے متعلق شاعری کا مقصد صرف وقتی جوش و جذبات نہیں ہے، بلکہ ان کا ہماری معاشرتی زندگی میں بڑا گہرا عمل دخل ہے، اور یہ جذبات ہماری معاشرتی زندگی کی تہذیب کی اکائی بھی ہیں، بنیاد بھی ہیں، جو ہماری معاشرتی زندگی کی گہرائی تک اثر رکھتی ہیں۔ اگلا پیراگراف دیکھیے اسٹوڈنٹ، خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے جو نوحے لکھے، نوحے مرنے والے کی یاد میں غمزدہ نظمیں، ان میں دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں عید بسر کرنے کا ذکر اہمیت رکھتا ہے۔ قسم پرسی، بری حالت، محروم، چھن جانے، بسر کرنے، گزارنے۔ اس روایت کا آغاز، روایت منقول چیز، منقول بات کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے، جنہوں نے مسلمانان ہند کی عید، مسلمانان ہند، ہندوستان کے مسلمانوں کی عید کے عنوان سے کے موضوع سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں کو بیان کرنے کے علاوہ، مسلمانوں کی معاشرے کی خامیوں یعنی کہ کمیوں، کجیوں کو بیان کرنے کے علاوہ ان کی غریبی کے نقشے بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، نقشے مناظر بیان کیے ہیں، تحریر کیے ہیں۔ حسن نظامی کے موضوعات میں عظمت رفتہ کی یاد، عظمت رفتہ کی یاد یعنی گزری ہوئی شان و شوکت کی یاد عید کو علامتی حوالہ عطا کرتی ہے۔ یتیم شہزادے کی عید، عید گاہ ماں غریبہ کوئے تو، عید گاہ ماں غریبہ کوئے تو یعنی ہم غریبوں کی عید گاہ۔ دینی جذبے کی شدت اور مذہبی امور امر کی جمع کام سے گہری وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں، وابستگی تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ تشریح کی طرف بڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ عید کے بے شمار موضوعات ہیں، یہ موضوعات صرف عید گاہ کے صحن میں ملاقات اور گھر کے اندر اہل خانہ سے عید ملنے تک محدود نہیں رہے، بلکہ شاعروں اور ادیبوں نے اسے جذبات و احساسات کے اظہار کے وسیع تر میدانوں میں پھیلا دیا۔ ان موضوعات میں عید الفطر ہمیں درمیانے طبقے اور غریب طبقے کے مسائل اور حالات سے جڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ عید سے متعلق تمام موضوعات ہمارے رہن سہن اور معاشرتی زندگی کی عید کے بارے میں داخلی حالات و مسائل بیان کرتے ہیں۔ ان موضوعات سے متعلق شاعری کا مقصد صرف وقتی جوش و جذبات نہیں ہے، بلکہ ان کا ہماری معاشرتی زندگی میں بڑا عمل دخل ہے۔ عید سے متعلق موضوعات کے پھیلاؤ اور وسعت پذیری کی وجہ سے اس کی بنیادی جو ہے وہ اردو زبان و ادب کی کہانیوں میں بھی شامل ہو گئی ہیں۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی تباہی و بربادی کے بارے میں غم و آلام سے معمور جو مضامین لکھے ہیں، ان میں مغلیہ دور حکومت کے زوال اور دولت و عزت سے چھن جانے سے مغل شہزادوں شہزادیوں کی انتہائی بے چارگی اور بری حالت میں عید گزارنے کا ذکر بھی کیا ہے، اور یہ ذکر خاصی اہمیت رکھتا ہے۔ دراصل عید کے موقع پر تباہ حال اور غمزدہ لوگوں کے بارے میں بیان کی روایت کا آغاز سر سید احمد خان سے ہوتا ہے، جنہوں نے خاص طور پر مسلمانان ہند کے عنوان سے مسلمانوں کی معاشرتی زندگی کی خامیوں اور نقائص کو بیان کرنے کے علاوہ ان کے مسائل اور غربت کے حالات و واقعات کو قدر مفصل بیان کیا ہے۔ حسن نظامی کے موضوعات عظمت رفتہ کی یاد عید کو علامتی حوالہ دیتی ہے، یعنی کہ عید کو
ایک علامت بنا دیتی ہے جو عظمت رابطہ کو یاد کرنے کی وجہ بنتی ہے۔ اسی طرح یتیم شہزادے کی عید، عید گاہ ماں غریبت ہوئے تو جیسے موضوعات بھی ہمارے دینی جوش و جذبات کو ابھارنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اپنے مذہب سے گہرا ربط اور تعلق بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اردو ادب کے مشہور نثر نگار نے اپنے نثر پاروں میں عید کے متعلق جو کچھ تحریر کیا ہے، جو کچھ لکھا ہے، ان کے اثرات ہماری شاعری کی روایت پر بھی پڑتے ہیں۔ سو اسٹوڈنٹس، یہ ہے ہمارے آج صفحہ نمبر 42 اور 43 کے تشریح۔ آپ کا تفویضی کام کیا ہے کہ پیراگراف اردو کی غزلیہ شاعری، یہ پہلا پیراگراف ہے، سو یہ پیراگراف آپ نے فارمیٹ کے مطابق تشریح کرنی ہے۔ یہ تشریح آپ اپنے رجسٹر بھی کیجئے، خوش خط تحریر کیجئے اور حوالہ جات ساتھ لکھتے چلے جائیے۔ والسلام، مس سدرا ثنا۔